السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ دوستوں، مارس جسے ہم ریڈ پلینٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں، مارس کئی صدیوں سے کتنے رازوں کو چھپائے بیٹھا ہے اور پوری دنیا آج یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا سچ میں مارس پہ کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا سچ میں مارس ہمارا دوسرا گھر بن سکتا ہے؟ فی الحال تو اس کا جواب آنے والے وقت میں ہی مل سکتا ہے۔ دوستوں، مارس سورج کا چوتھا اور ہمارا ہمسایہ پلینٹ ہے۔ اس کا فاصلہ سورج سے 93 ملین میل ہے اور ہماری زمین سے اس کا فاصلہ تقریباً 49 ملین میل ہے۔ اب اگر یہ سوچا جائے کہ یہ فاصلہ 49 ملین میل نہ ہو کر یہ فاصلہ بہت ہی کم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا اس کا اثر ہماری زمین پر پڑے گا یا پھر یہ ہماری زمین کے موسم پر بہت برا اثر ڈالے گا؟ تو چلیے انہی سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مارس پر بہت زیادہ مقدار میں آئرن آکسائڈ ہونے کی وجہ سے یہ پلینٹ ہمیں سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام ریڈ پلینٹ رکھا گیا ہے اور اس کا یہ نام رومن دیوتا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اگر ہم اپنی زمین کا کمپیریزن مارس کے ساتھ کریں تو مارس کا سائز ہماری زمین کے سائز کا تقریباً آدھا ہے۔ مارس کی سطح اور ہماری زمین کی سطح کا ایریا تقریباً برابر ہے اور ہماری زمین کی طرح مارس کا اندرونی حصہ بھی میٹالک چیزوں سے ہی بنا ہوا ہے جس کا قطر تقریباً 1700 کلومیٹر ہے اور اس میں زیادہ مقدار میں آئرن ہی موجود ہے۔ مارس پہ آکسیجن کی مقدار لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ماہرین کے مطابق مارس پہ اربوں سال پہلے ہماری زمین کی طرح ہی جیون ہوا کرتا تھا، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ یہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور اس کا ایٹماسفیئر بھاپ بن کر ہوا میں ولین ہو گیا۔ مارس اپنے ایکسس پر 25 ڈگری جھکا ہونے کی وجہ سے ایک صرف مارس پہ ہی ہماری زمین جیسا موسم ہے۔ ویسے یہ موسم ہماری زمین کا دگنا ہے کیونکہ مارس سورج کا ایک چکر لگانے میں 367 دنوں کا وقت لگاتا ہے اور اس کے 2 چاند بھی ہیں۔ مارس کبھی زمین کے قریب ہوتا ہے تو کبھی ہماری زمین سے دور۔ اس کی وجہ ہے کہ زمین اور مارس دونوں ہی پلینٹ ایک طویل انداز میں سورج کا چکر لگاتے ہیں اور اسی دوران 31 جولائی 2018 کو مارس ہماری زمین کے بہت قریب تھا اور یہ فاصلہ تقریباً 36 ملین میل تھا، جو کہ پچھلے 15 سالوں میں پہلی بار ہوا تھا۔ زمین اور مارس دونوں کے ہی آربٹ بیضوی ہونے کی وجہ سے دونوں کا ہی فاصلہ ہر بار الگ الگ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مارس کبھی زمین کے قریب ہوتا ہے تو کبھی اس سے دور۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف کہ کیا ہوگا اگر مارس ہماری زمین کے بہت ہی قریب آ جائے۔ سب سے پہلے ایک ممکن بات تو یہ ہے کہ دونوں ہی پلینٹس آپس میں ٹکرا جائیں اور ایک نیا پلینٹ بن جائے جس کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن ہماری کائنات اتنی وسیع ہے کہ یہاں ایسا ہونا لگ بھگ ناممکن بات ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سارے پلینٹس اپنے الگ الگ آربٹس میں ہی رہ کر سورج کا چکر لگاتے ہیں اور جو ہر پلینٹ کا کمفرٹ زون ہوتا ہے، اگر مارس ہماری زمین کے بہت قریب آ جائے تو بیلنس ٹوٹ جائے گا اور ہماری زمین اپنے کمفرٹ زون سے باہر چلی جائے گی، جس کی وجہ ہوگی زمین اور مارس دونوں ہی پلینٹس کی گریوٹی۔ مارس اپنے دونوں چاند کے سہارے زمین کو اپنی طرف کھینچے گا اور اس کا سیدھا اثر زمین کے سمندر پہ پڑے گا اور زمین کے سمندر پہ اونچی اونچی لہریں اٹھیں گی اور انہی اونچی اونچی لہروں کی وجہ سے زمین پہ موجود آبادی والے علاقے پانی کے نیچے آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ مارس ہماری زمین کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کا اثر ہماری زمین کے موسم پر بھی پڑے گا۔ مارس کے 2 چاند ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے چاند سے آ ٹکرائیں گے اور جو ٹوٹ کر ہماری زمین پر آ گرے گا اور یہ منظر کافی بھیانک ہوگا، لیکن دوستوں ہماری یہ کائنات یہ انوکھی ہے۔ اس کے اپنے کچھ قانون ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ اپنے اپنے دائرے میں ہی رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ مارس ہماری زمین کے بہت قریب آ جائے یہ ہونا تھوڑا مشکل ہے، جس کی وجہ سے ان سب بھیانک خطرات ہونے کے چانسز لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ مارس کئی سارے پراسرار معلومات سے بھرا پڑا ہے اور ان سب سے پردہ اٹھانے کی کوشش ناسا کئی سالوں سے کر رہا ہے۔ ناسا نے اپنے کئی سارے روورز مارس پر بھیجے ہیں اور جو کہ مارس سے جڑی کئی ساری انفارمیشن ناسا تک پہنچاتے ہیں، جو کہ مارس پر انسانی بستی بسانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔